بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العظيم محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 97 سے 102 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا جس میں احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کا ذکر آیا جس میں اس کی اجازت دی گئی کہ دریائی شکار احرام کی حالت میں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت تھی۔ کعبہ چونکہ حج اور عمرہ احرام ان سب کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے، حج کرنے والا وہیں جائے گا، عمرہ کرنے والا وہیں جائے گا، اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا ہی احرام باندھے گا، تو یہ سب اس کے متعلقات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کعبہ سے متعلق یہاں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالی نے کعبہ کو، جو بیت اللہ ہے، جو بیت الحرام ہے، کعبہ کا ایک نام تو کعبہ ہے اور ایک نام بیت الحرام ہے۔ بیت الحرام ہم لوگ اردو میں جو حرام بولتے ہیں، حلال حرام، وہ حرام نہیں ہے، بیت الحرام اس کو کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو، اس سے مراد حرمت اور عزت والا گھر، ایسا گھر جس کی تعظیم کی جائے، جس کا احترام کیا جائے،
اس اعتبار سے احترام اور حرمت اور عزت کے اعتبار سے اس کو بیت الحرام کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے جب اس کی عزت کی جائے گی تو کوئی غلط کام بھی اس میں نہیں کیا جائے گا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی حرام کام بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو بیت الحرام کا مطلب حرمت اور عزت والا، احترام اور تعظیم والا گھر، ایسا گھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام بنا دیا ہے کہ وہ حرمت اور عزت کی جگہ ہے، اور قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لوگوں کے قیام کا ذریعہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے فائدہ کے لیے بنا دیا ہے۔ دینی فائدہ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ حج کرنے والا وہیں جاتا ہے اور عمرہ کرنے والا بھی وہیں جاتا ہے۔ احرام باندھتے ہیں جو لوگ، وہ حج یا عمرہ ہی کے لیے باندھتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہے، دنیا میں دینی فوائد ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی نماز پڑھے گا تو اسی طرف رخ کر کے اس کو نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پورب طرف رہتا ہو، پچھم طرف رہتا ہو، خانہ کعبہ کے جس طرف بھی رہتا ہو دنیا میں، اس کو اگر نماز پڑھنے کے لیے رخ کرنا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو وہ حیثیت، وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر، بیت الحرام میں پہنچ کر ہر طرح کی چیز اپنے آپ کے اندر امن محسوس کرتی ہے۔ کوئی جانور بھی اگر حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، انسان بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ وہ قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ یا اور کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی چیز وہاں نہیں کی جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی حرمت اس طرح ڈال دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اور ان کی لڑائی بھی بڑی مشہور ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے اندر اگر کسی نے اپنے دشمن سے بڑے دشمن کو بھی دیکھ لیا، پا لیا، تو اس کو کچھ نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ ظاہر اسباب میں اس کو قتل کرنا چاہے تو قتل کر سکتا، لیکن چونکہ دیکھ رہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوں اور یہ بھی ہے، بیت الحرام کے اندر وہ بھی ہے، حرم کے اندر وہ بھی ہے، لہذا اسے بالکل چھوڑ دیتا، کچھ نہیں کرتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص اپنے دشمن کے خون کا پیاسا ہے اور ہر وقت رات و دن اس فکر میں کہ جہاں ملے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ کیوں دشمن ہے، کیوں خون کا پیاسا ہے؟ اس لیے کہ وہ، اس کا خیال یہ ہے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا، کسی اور کو نہیں، میرے باپ کو، تو میرے باپ کا قاتل ہے، تو باپ کا قاتل ہے، جہاں ملے میں اسے قتل کر دوں۔ اس ادھیڑ بن میں ہر وقت رہتا، اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر، تو وہاں نظر نیچی گرا کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے اندر ملاقات ہو رہی ہے، یہاں تو میں اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو زمانے جاہلیت میں جہاں جاہلیت کا غلبہ تھا، دشمنی کا غلبہ تھا، عصبیت کا غلبہ تھا، اس کے باوجود بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا کر کے وہاں چھوڑ دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بٹھا دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے خانہ کعبہ کو کہ اس کے اندر جا کر ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ اور مامون محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل امن میں ہوں، محفوظ ہوں۔ جانور بھی وہاں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرم کے اندر کسی جانور کا شکار کرے یا اس کو تنگ کرے یا اس کو مارے، کیونکہ وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کیا بنا دیا ہے؟ لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے امن میں رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں۔ اور کعبہ کے ساتھ ساتھ کعبہ سے کچھ متعلق چیزیں ہیں، وہ شہر الحرام اور شہر حرام۔ شہر کا معنی مہینہ ہے، یہاں پر واحد استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد
جو ہے صرف ایک ہی مہینہ نہیں ہے، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ 4 مہینے، 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کی تعظیم ضروری ہے، جن کا احترام ضروری، جو عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ حرمت والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان 4 مہینوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بطور خاص بچانا ضروری ہے۔ ویسے تو ہر مہینے میں ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے اور ہر وقت ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، لیکن یہ 4 مہینے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، عزت اور حرمت والے مہینے ہیں، ان میں بطور خاص اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور ان میں بطور خاص اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں، نیکی کے کاموں میں لگانا ضروری ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفصیل خود بتائی ہے۔ فرمایا 3 مہینے ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، جن میں سے پہلا مہینہ ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے اور تیسرا محرم ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ عید جس مہینے میں ہم لوگ کرتے ہیں اس کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے ذی قعدہ۔ پھر اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذی الحجہ، جس میں ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس کے بعد والا مہینہ محرم ہے، جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ محرم کے بعد 5 مہینے اور گزر جائیں، اس کے بعد 6واں مہینہ آتا ہے، اس کا نام ہے رجب۔ تو یہ رجب، یہ 4تھا مہینہ، 4 مہینے ہو گئے، 3 مہینے تو لگاتار، اور پھر محرم کے بعد 5 مہینے گزر کے 6واں مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نیکی میں لگائے رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اور مہینے کے۔ تو اشہر حرم جو ہے، شہر حرام، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اگر جنگ ہوتی بھی رہتی تھی اور یہ مہینہ آ جاتا تو جنگ بند کر دیتے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا، قتل و قتال نہیں کرنا۔ تو ان مہینوں میں آدمی محفوظ ہو گیا، دوسروں سے قتل سے محفوظ ہو گیا، مارنے سے محفوظ ہو گیا، لوٹنے گھسوٹ، انسان محفوظ۔ تو یہ 4 مہینے اشہر حرم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ، کہ اب لوگوں کو اس میں امن ہو گیا، سکون ہو گیا، اب لڑائی نہیں ہونی ہے، اب سکون سے رہنا ہے۔ والہدی والقلائد، اور ہدی، جو جانور لے جایا جا رہا ہے حرم میں، وہاں جا کر کے اس کو ذبح کیا جائے گا، اللہ کے لیے اس کو وہاں بھیجا جا رہا، تو اس جانور کا بھی احترام کیا جاتا تھا اور احترام کیا جانا چاہیے۔ ویسے تو کوئی بھی جانور ملا، لوٹ لیا، چھین لیا، مار لیا، یہ کر لیتے، لیکن اگر کوئی جانور وہ ہے جو حرم جا رہا ہے، وہاں اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اس جانور کا بھی احترام کیا جاتا تھا اور اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی۔ تو وہ بھی ایک ذریعہ ہو گیا امن کا، سکون کا۔ والقلائد، اور قلائد کو بھی، قلائد سے مراد کوئی بھی ایسا جانور جو انسان حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے، حج اور عمرہ میں جانور لے کر کے جاتا ہے تاکہ اس کو بھی وہاں ذبح کریں، تو اس جانور پہ کوئی پٹا باندھ دیتا ہے۔ اس پٹے کے ذریعے سے لوگ، دیکھنے والے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ جانور حج والا ہے یا عمرہ والا ہے، لہذا اس جانور کو کوئی کچھ نہیں کرتا۔ بلکہ بہت سے انسان اپنے آپ کو بھی پٹا باندھ دیتے گلے میں یا کہیں بھی، جس پٹے کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے کہ یہ شخص حج کرنے جا رہا یا یہ شخص عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ بس اس پٹے کو دیکھ کر کے اس آدمی کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ تو خانہ کعبہ یہ تو ہے ہی ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ، بلکہ خانہ کعبہ تو وہ گھر ہے جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زمین پھیلی ہے، پوری زمین ہے جہاں تک ہے، اور لوگ گھر بناتے گئے، آبادی پھیلتی گئی۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہیں گے، دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے، تو سب سے پہلے یہی گھر اٹھایا بھی جائے گا، یہی خانہ کعبہ۔ تو گویا یہی پوری دنیا کی آبادی کا سبب ہے، یہ ہے تو دنیا آباد ہے۔ اور اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا اور حج اور عمرہ کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے۔
اور جب اس کو اٹھا لیں گے تو پوری دنیا بھی ختم کر دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو کعبہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا کی آبادی کا سبب ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا آباد ہے۔ جب لوگ اس کو جاننے والے نہیں رہ جائیں گے، یعنی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے نہیں رہ جائیں گے، حج عمرہ کرنے والے نہیں رہ جائیں گے، اب اس کی عزت ختم ہو جائے گی لوگوں میں۔ جب ایسا دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لیں گے، اور اس کا اٹھا لینا اس کا مطلب بس اب پوری دنیا اٹھا لی جائے گی۔ تو پوری دنیا کے قائم ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ حرمت عطا فرمائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں جب وہ کشف ان کو ہوتا ہے تو کشف کے ذریعے سے جو انہوں نے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ آسمان سے بالکل روشنی کا ایک سلسلہ ہے، جیسے زنجیر ہوتی سلسلہ وار ایک دم، اس طریقے سے آسمان سے روشنی اترتی ہے، بالکل خانہ کعبہ تک ایک سلسلہ لگا رہتا ہے روشنی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے جو اترتی ہے وہاں خانہ کعبہ پہ، پھر وہاں سے پھیلتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پھر خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے، اس مسجد سے دنیا کی ساری مسجدوں کا بھی ایک واسطہ، ایک لگاؤ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اوپر سے جو تجلی اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی براہ راست خانہ کعبہ پہ، پھر وہاں سے اس کی تجلی پھیلتی ہے اور ہر مسجد سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا رکھا ہے۔ تو کتنی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم میں سے جب کوئی شخص عمرہ میں یا حج میں جائیں تو خانہ کعبہ کو اسی عظمت اور احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اسی احترام سے، عظمت سے دیکھنا چاہیے، اور جب اس پہ پہلی نظر پڑے تو فوراً کوئی دعا مانگ لینا چاہیے۔ ایسی دعا اس لیے کہ نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی وہ دعا قبول ہو جاتی، خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا پہلے سے خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے، پہلے سے پروگرام بنا لینا چاہیے کہ مجھے کون سی دعا مانگنی ہے، کون سی دعا مانگنی ہے۔ کوئی اچھی بنیادی دعا ہونی چاہیے جو پہنچے، نظر پڑتے ہی مانگیں اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جب خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھیں تلاوت کرنے کے لیے، تلاوت تو دیکھ کے کریں گے تو قرآن میں نظر رکھے رہیں گے، لیکن اگر کوئی زبانی پڑھ رہا ہو یا ذکر اللہ کر رہا ہو، کوئی اور ذکر، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی ذکر اللہ کا کر رہا ہو اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہو تو کعبہ پہ نظر جمائے ہوئے ہو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہاں، جب طواف کر رہا ہو تو طواف کرنے میں یہ نہیں ہے کہ طواف کرنے کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہو۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے کے دوران ضروری ہے کہ ہماری نظر نیچی ہو، نگاہ نیچی ہو، نظر اٹھا کے اس طرح نہ دیکھ رہے ہوں، اسی طریقے سے طواف کے درمیان بھی ضروری ہے کہ اپنی نظر کو نیچی رکھیں۔ خانہ کعبہ کی طرف اٹھا کے نظر اٹھا کر کے دیکھتے رہنا غلط ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن طواف کے علاوہ اوقات میں یا نماز پڑھنے کے علاوہ اوقات میں ہم سامنے بیٹھے ہیں تو ہماری نظر خانہ کعبہ پہ ہی رہنی چاہیے، اگر سامنے میں ہے تو۔ اس نظر سے بھی عزت، اس کی عزت اپنے دل کے اعتبار سے بڑھتی ہے، احترام بڑھتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے یہ سب جو باتیں بتائی گئیں، یہ جو احکام دیے گئے، احرام کی حالت میں فلاں فلاں چیز منع، اور خانہ کعبہ کی یہ تعظیم، اور اشہر حرم اور ہدی اور قلائد، یہ اور جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ایسا حکم دیا ہے جو حکم قیامت تک آرام سے چلنے والا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ، اور تم یہ جان لو یہ بات بھی کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد والی آیت، اس میں بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے جس کو ہم غور سے دیکھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ بڑی اہم اور بہت ہی قیمتی بات اللہ تعالیٰ نے
ہمارے فائدے کے لیے اس میں بیان فرما دیے کہ جتنے احکام بیان کیے گئے حج کے متعلق، عمرہ کے متعلق اور خانہ کعبہ کے متعلق اور دیگر احکام دوسری چیزوں سے متعلق جتنے، یہ سب کے سب جو دیے گئے ہیں، تو جو شخص ان احکام کو مانے گا، مان کر کے اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اوپر رحم فرمائیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ان احکام کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، تو اس کے انکار کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب بھی سخت دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفت اس میں ارشاد فرمائی۔ جس طریقے سے ایک باپ، مہربان شفیق باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، نرمی سے بہت باتیں سمجھاتا ہے، سمجھانے کے بعد کہتا سنو، کوئی خاص بات ہے تو دھیان دلاتا، سنو دھیان دو، ہم بتا دے رہے ہیں تم کو، اگر تم نے یہ سب بات مان لی تو ہماری طرف سے سب کچھ تمہارے لیے، اور اگر تم نے نہیں مانی، نہیں مانتے ہو یہ بات، انکار کرتے ہو، تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، کچھ نہیں دینا تو الگ ہے، پھر ہم تم کو سزا بھی دیں گے، تم سے ہم الگ ہو جائیں گے، تم کو الگ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کرنے کے بعد اب بطور خاص فرماتے ہیں اعلموا، اے میرے بندو سنو، دھیان دو، توجہ کرو، اعلموا سنو، دھیان دو، توجہ کرو، ان اللہ شدید العقاب، خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفت بیان کر دی بڑی تاکید سے کہ سن لو، جان لو اچھی طرح کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والے، بہت مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں اور نبیوں کے بعد سب سے اونچا انہی کا ہے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عذاب کی چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر نرمی کی چیز کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی چیز کو پہلے بیان کیا، سخت اپنے عذاب کی صفت کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر نرم والی چیز، اپنی نرمی والی صفت بھی بیان کر دی، اور جہاں کہیں نرمی والی صفت بیان کی تو ساتھ ساتھ عذاب والی بھی صفت بیان کر دی، تاکہ مومن بندے اعتدال میں رہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو نرمی کرنے والے ہیں صرف انہی کو بیان کیا جائے گا تو بندے ہو سکتا ہے کہ ڈھلائی کرنے لگ جائیں کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو عبادات سے ہی الگ کر لیں۔ اور اگر صرف عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب والے صفات کو بیان کیا جائے تو بندے ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور ڈر کے مارے پریشان ہو جائیں۔ تو دونوں تاکہ اعتدال میں رہیں، عذاب والی آیات کو دیکھ کر کے اللہ کی صفات، عذاب والے صفات کو دیکھ کے ڈریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحم والے صفات کو سن کے پھر مطمئن بھی ہو جائیں۔ تو دونوں خوف اور رجا، امید و بیم کے درمیان زندگی گزارے مومن، یہی مومن کی صفات ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے اے لوگو اچھی طرح جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بہت مہربان، بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، انہوں نے ساری باتیں پہنچا دی، ان کے ذمے پہنچا دینا ہے، انہوں نے ساری باتیں پہنچا دی۔ ان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ پکڑ کر کے لائیں اور کہیں پڑھو، عبادت کرو، کام میں لگو، گناہوں سے بچو، زبردستی پکڑ پکڑ کے لالا کر کے کہ کفر والوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں، کہیں کہ چلو ایمان لاؤ، یہ کام رسول کا نہیں ہے۔ ہاں رسول کا کام ہے اچھی طرح واضح طریقے سے سمجھا کے پہنچا دینا، ساری باتیں پہنچا دینا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر لیا، خوب اچھی طرح واضح طریقے سے پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد گواہی بھی کر لی، سارے مجمع کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، حل بلغت، حل بلغت۔ تو صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا، پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
آپ نے امت کی خیر خواہی کی، یہ سب۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ اوپر کی طرف کر کے کہا اللہم اشہد، یا اللہ آپ بھی گواہ رہیے، میں نے پہنچا دیا، جن کے درمیان پہنچایا وہ گواہی دے رہے ہیں کہ پہنچا دیا، تو یا اللہ آپ بھی گواہ رہیے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اس طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو اچھی طرح پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی آپ نے کر لی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ انسان جو کچھ چھپاتا رہتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو ظاہر کرتا رہتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، لیکن اس عقیدے کے باوجود اس عقیدے کو ہمیشہ حاضر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تو اس کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل سے یہی ہے کہ ہم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے ضروری ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس عقیدہ کا استحضار رہے، ہمیشہ حاضر رہے، یہ عقیدہ سامنے رہے، یہ عقیدہ یہ سامنے رہے گا تو ہم غلط چیز کریں گے ہی نہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں گے۔ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہے خبیث اور طیب، جو بری چیزیں ہیں وہ اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہیں۔ پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث یعنی ناپاک، حرام، اور طیب پاک اور حلال اور اچھی چیزیں، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا یہ مختصر سا لفظ کہ طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس کو ہر چیز میں لے کر کے انسان، یہ عام ہے، ہر چیز میں اس کو لے کر کے جایا جا سکتا ہے۔ اچھا انسان اور برا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہر چیز میں لے کر کے چلے جائیے، کفر اس کی ضد ایمان ہے، ایمان اور کفر دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے فرما برداری کرنا، نیکی کرنا اور نافرمانی کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سچ اور جھوٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مگر دونوں میں اچھا کون ہے؟ ہمارے زمانے کے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ جھوٹ ہی اچھا ہے، کیونکہ اس کی کثرت بہت ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پوچھیے مت، ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے۔ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اسی لیے ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ جھوٹ اور سچ دونوں برابر نہیں، اس میں اچھا کون ہے پوچھا جائے تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جھوٹ ہی اچھا ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ہم نے یہ جو کہا یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ بہت کھل کر کہتے ہیں کہ جب آپ بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، تو ہمیشہ سچ بولیے گا تو ہم فیل ہو جائیے گا، فیل ہو جائے گا، آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ سکھاتے ہیں لوگ۔ تو جو سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑے گا وہ خود کتنا جھوٹ بولتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کا خیال یہ ہے کہ جھوٹ میں ہی کامیابی ہے، جھوٹ بولیں گے تب ہمارا کاروبار چلے گا، تب ہماری تجارت چلے گی، اور اگر سچ بولتے رہیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، ہم کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب، بری اور اچھی چیز، پاک اور ناپاک چیز کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاکی کی کثرت آپ کو اچھی لگنے لگے، جھوٹ بولتے 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 اتنا عام ہو گیا کہ سب کو اچھا لگنے لگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاکی کی زیادتی اچھی لگنے لگ جائے بظاہر، تو اگرچہ اچھی لگے مگر وہ اچھی نہیں ہے، وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف حق والے لوگ ہیں، ایک طرف ناحق والے لوگ ہیں، تو حق والے لوگ چار ہی کیوں نہ ہوں اور ناحق پہ 4000 ہوں، 4 لاکھ ہوں، پھر بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ صحیح یہی ہے جو جس میں 4 ہی آدمی ہیں، کیوں؟ یہ حق ان کے ساتھ ہے، اور وہ غلط ہے چاہے وہ 4 لاکھ ہیں، کیونکہ وہ ناحق پہ ہیں۔
تو حق اور ناحق، خبیث اور طیب دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، لیکن ہم لوگ زبان سے کہنے کا وقت آئے گا تو ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، حلال اور حرام برابر نہیں، اچھا اور برا برابر نہیں، روشنی اور اندھیری برابر نہیں۔ یہ تو ہم زبان سے یہی کہتے ہیں، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ جھوٹی کو ترجیح دے دیتے، کہتے سب لوگ تو کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی آسان جملہ ہے کہ سب لوگ تو کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تم کو اچھی لگنے لگ جائے، بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اچھا لگنے لگ گیا، تو اس کے اچھا لگ جانے سے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے استاد صاحب اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے تو تفسیر کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ پخانہ تھوڑا ہو اور اس کے بعد اور زیادہ ڈالا جاتا رہے، ڈالا یہاں تک کہ بھر جائے، تو اتنا زیادہ ہونے کے بعد بھی کوئی اس کو اچھا نہیں کہے گا، ہر شخص کہے گا خراب ہی ہے، تھوڑا سا بھی خراب ہے، زیادہ بھی خراب ہے۔ تو بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک جھوٹ اس پر 10 جھوٹ کر دے تو وہ بھی خراب ہی ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ حج میں عورت تنہا نہیں جا سکتی ہے، بغیر محرم کے جانا منع ہے، تو ایک عورت نہیں جا سکتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ 8-10 عورتیں ہو جائیں تب تو جا سکتی ہوں گی۔ تو ہم نے کہا کہ ایک عورت 8-10 ہوں گی تو وہ بھی تو عورتیں ہی ہیں، ایک کو منع ہے تو 8-10 ہو تو بھی عورتیں، وہ بھی منع ہے، 20-50-100 ہو جائے تو بھی منع ہے، ہر ایک کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری۔ شریعت نے حکم لگا دیا کہ کوئی بھی عورت تنہا سفر نہ کرے، خصوصاً حج اور عمرہ والا سفر، تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کا مطلب کیا ہے؟ جس سے نکاح کرنا حرام ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو بیٹی ہے باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، بہن ہے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، ماں ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو یہ سب محرم ہیں، جن کا جس سے نکاح جائز نہیں وہ محرم ہے، تو ان کے ساتھ جانا، اور جس سے نکاح جائز ہے وہ محرم نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں، سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ ایک عورت جائے یا بھیڑ لگا لے، 100-200 ہو جائیں، 100-200 بھی ہو گئے تو خراب ہی چیز بڑھی، اچھی چیز نہیں ہو گئی۔ خراب چیز بڑھنے سے اچھی نہیں ہو جاتی۔ ایک جھوٹ خراب ہے، اس کو 10 جھوٹ ملا دیں، 100 لوگ مل کر کے جھوٹ بولنے لگ جائیں تو وہ چیز سچ نہیں ہو جائے گی اور وہ چیز اچھی نہیں ہوگی، خراب ہی ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت اچھی لگنے لگے دیکھنے میں، مگر وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ تجارت کرنے میں سچائی کو لازم کر چکے ہیں، ہر حال میں ہی سچ بولتے ہیں، ہر حال میں، تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی برکتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، کمائی بظاہر تھوڑی سی ہو لیکن گھر میں سکون، گھر میں راحت، یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کر کے بظاہر مال بہت سارا اپنا لیتا ہے، تو مال بہت ہے لیکن سکون ختم ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، بیٹا الگ باغی ہوا ہے، بیٹیاں الگ نافرمانی کر رہی ہے، اس کی بیوی بھی کوئی بات اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف مال جمع کرنے میں لگا ہوا، جھوٹ بول کر کے بہت خوش ہے، اس کو پتہ نہیں کہ گھر برباد ہو چکا، سکون برباد ہو چکا، راحت برباد ہو چکی، اور یہ مال بھی چلا جائے گا، نہیں رہے گا۔ اس لیے خبیث اور طیب دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حلال کم ہی ہو برکت والا، حرام زیادہ سے زیادہ ہو اس پہ برکت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اور آگے کا جملہ سنیے اللہ تعالیٰ، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ کے کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ جو شخص عقل مند ہوگا خبیث اور طیب میں فرق کر لے گا، اچھی اور بری میں فرق کر لے گا، حلال اور حرام میں فرق کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ کس قدر پیارا جملہ ہے یہ، کتنا اس پر دھیان دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور آپ جلدی سے جلدی ہر بری چیز کو چھوڑ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل مندو، ڈرو اللہ سے، سمجھو اس بات کو، اور جب اس کو سمجھو گے اور اللہ سے ڈر کے کام کرو گے لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ کامیابی تو ہر چیز میں ہے،
تجارت کریں گے اس میں بھی سچائی رہے گی تو کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے عقل مندو عقل مندی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت کی بھی ہر چیز میں کامیابی ہوگی, دنیا کی بھی ہر چیز میں کامیابی ہوگی. یہ بہت ہی اہم آیت ہے. کاش اس آیت کو ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو اسی مزاج کے بنانے کی کوشش کریں کہ دیکھو اچھائی اور برائی اس کو سمجھو, اور برائی چاہے جتنی زیادہ ہونے لگ جائے, جتنی زیادہ ہو جائے, مگر وہ اچھی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, واقعہ سن لیجئے. ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک شخص گزرا, سامنے سے چلتا ہوا گیا. کیا بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ جو گزرا اس کے بارے میں بتاؤ تو یہ کیسا آدمی ہے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ کسی سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ کیسا ہے, لیکن کچھ سبق دینا رہا ہوگا. جب تو آپ نے کہا یہ جو گزرا اس کے بارے میں بتاؤ, تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص تو اتنا شریف انسان ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو فوراً لوگ قبول کر لیں, اس کی چھان بین بھی کرنے کی لوگ ضرورت نہیں سمجھیں گے. نکاح کا پیغام دے فوراً قبول کر لیں گے. اگر کسی کی سفارش کرے تو فوراً لوگ قبول کر لیں گے. کوئی بات کہے تو لوگ دھیان سے سنیں گے. یہ شخص اتنا اچھا انسان. یہ اس نے کہا, آپ نے خاموشی اختیار کر لی, سن لی اس کی بات. کچھ دیر میں پھر ایک اور شخص گزرا, تو آپ نے پوچھا یہ شخص کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری, یہ کیسا آدمی ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک غریب مسلمان ہے, اگر یہ کہیں شادی کا پیغام دے تو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا, سب انکار کر دیں گے. اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی کوئی نہیں سنے گا, سب سفارش بھی رد کر دیں گے. کوئی بات کہنا شروع کرے گا تو کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا. یہ حال ہے اس کا. دیکھا آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں, آپ نے گزرنے والے کے بارے میں پوچھ لیا, پھر دوسرے کے بارے میں بھی پوچھ لیا, اس نے جو بتا دی وہ آپ کے سامنے آ گیا. جب اس نے دوسرے شخص کے بارے میں ان صحابی نے بتا دیا تو آپ نے کہا کہ سنو, یہ شخص جو ہے جس کو تم نے کہا کہ نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہ کرے, سفارش کرے تو لوگ رد کر دیں, بات کہنا شروع کرے تو کوئی نہ سنے, ایسا شخص, یہ شخص جو ہے اس جیسے شخص جو پہلا گزرا ہے ویسے لوگوں سے دنیا بھر جائے اس سے بھی اکیلا یہ شخص اچھا ہے. وہ پہلے والے کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے لوگوں سے دنیا اگر بھر جائے تو اس سے بھی اچھا یہ اکیلا یہ شخص. آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ یعنی اچھائی ایسی چیز ہوتی ہے, برائی کتنوں ہی زیادہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اچھائی میں کبھی نہیں آ سکتی, وہ اچھی نہیں ہے. اس واقعہ میں بہت ہی عبرت ہے ہمارے لیے. اس آیت میں ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اچھائی کو اپناؤ چاہے وہ دیکھنے میں کم لگے, اچھائی کو اپناؤ چاہے بظاہر تم کو پریشانی لگے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھائی ہی اچھائی ہے. خبیث اللہ کو کسی طرح پسند نہیں ہے. لہذا اپنے اخلاق کو اچھے کرو, اپنے عادات کو اچھے کرو, اپنے صفات کو اچھے کرو, ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ اسی کی قیمت ہے, دوسری کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کیا قیمت نہیں ہے. اور آپ نے تو حدیث بارہا سنی ہوگی کہ ایک شخص کے برے اعمال ہوں گے, اتنے برے اعمال کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک کا رجسٹر بھرا ہوا ہوگا اس کے برے اعمال سے. جب لادا جائے گا قیامت کے دن ترازو پہ تو اس کا یہ برے اعمال ہیں, اس لیے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب تو یہ یقین کر لے گا کہ میں تو ڈوبا, میں تو گیا. ایک چھوٹی سی پرچی, بہت ہی چھوٹی سی پرچی ایک لائی جائے گی اور لا کر کے اس کے دوسرے پلے میں رکھی جائے گی. بس دوسرے پلے میں رکھنا ہوگا کہ وہ پلہ بھاری ہو جائے گا, اور یہ دفتر کا دفتر یعنی رجسٹر کا رجسٹر جو تا حد نظر ہے جو وہ ہلکا ہو جائے گا. یہ شخص حیران ہو جائے گا, یہ چھوٹی سی پرچی, اس میں کیا چیز ہے جو اس قدر وزندار کہ ہمارے سارے اعمال جو پلہ نیچے جا رہا تھا وہ اڑ گیا. تو معلوم ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ طیبہ لا, بظاہر بہت مختصر سا جملہ ہے لیکن پوری زمین و آسمان پہ بھاری ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی. یہ کلمہ طیب ہے. یہ یہاں کہا جا رہا نا کہ لا یستوی الخبیث والطیب, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. یہ کلمہ طیب ہے, بہت ہی پاکیزہ کلمہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی رکھی ہے, وہ خوبی رکھی ہے
اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں صرف یہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو یہی جھک جائے گا. تو یہ ہے طیب کی خصوصیت. اس لیے ہم کو طیب کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خوبی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی طیب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور خبیث سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. حلال برکت والی چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام اور ناپاک چیز جو ہے، ہر گندی چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. دعا کر لیجئے. کوئی پرچہ ہے، ہم اس کو سنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں. اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ عربیہ حنفیہ قاسم العلوم تیلنی پاڑا میں ہے. وہیں سے ہم آتے ہیں اتوار. اس مدرسے میں الحمدللہ دارالقضا قائم ہونے والا ہے. حضرت امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ جو ابھی امیر شریعت ہیں، حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس وقت یہی امیر شریعت ہیں. دارالقضا وہی قائم کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے مدرسے میں دارالقضا قائم ہونے والا ہے. اس کو قائم کرنے کے لیے حضرت خود تشریف لا رہے ہیں 25 دسمبر کو. اس کے بعد والا یہ نومبر کا مہینہ ہے، اس کے بعد والا مہینہ 25 دسمبر کو حضرت تشریف لائیں گے اور وہاں دارالقضا قائم ہوگی. دارالقضا سے مراد مختصر آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کو ختم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو دارالقضا قائم ہو جائے گا. تو جب کسی میں جھگڑا ہو، بھائی بھائی میں ہو، بھائی بہن میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، پڑوسی میں ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ اس میں جھگڑا ہو تو ان کے پاس لے کے پہنچیں گے تو وہ اس میں شریعت کے مطابق اس میں فیصلہ کر دیں گے اور اس فیصلہ کو لکھ کر کے مہر لگا کے بھی دے دیں. تو دو فریق میں صلح کرا دینا، دو فریق کے جھگڑے کو ختم کر دینا، اس کی بہت زیادہ اس زمانے میں ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ہم نے درخواست دی تھی. ماشاءاللہ درخواست قبول ہو گئی اور وہ دارالقضا قائم ہونے جا رہا ہے. بہت سارے علماء کرام وہاں تشریف لا رہے ہیں. تو یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی بھی اسی میں کر دی جائے. تو اب یہ پروگرام، یہ جلسہ ایسا ہے جس میں دارالقضا بھی قائم ہوگا، شرعی قاضی بھی مقرر کیے جائیں گے اور دستار بندی بھی ہوگی. 14 بچے ہیں جو حافظ ہوئے ہیں، ان میں ایک بچی بھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی حافظہ ہوئی ہے. تو آپ تمام حضرات جو ہے دعا بھی کریں کہ دارالقضا کامیاب ہو جائے، صحیح فیصلے وہاں سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت رکھے. اور بچے جو حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا دونوں کی بھلائی نصیب کرے اور زیادہ سے زیادہ بچے حافظ ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ملک میں امن و امان کو پھیلانے والے قائم ہوں. تو آپ کو اس میں دعا بھی کرنا ہے، تعاون بھی کرنا ہے. یہ پرچی آئی ہے جام تاڑا سے، ایک سفیر آئے ہوئے ہیں. 215 طلبہ زیر تعلیم اور فی الحال مدرسہ میں غلہ وغیرہ کی اشد ضرورت ہے. آپ حضرات تعاون کرتے ہوئے جائیں. میرے خیال میں نماز کے بعد اعلان ہوا ہوگا شاید، وہی اعلان کافی ہے. تو یہ بھی اعلان ہو گیا. دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جتنی بھلائیاں ہیں ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور جتنی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب وہ سب بھلائی مانگتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے. یا اللہ بلا کسی قصور کے بہت لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان سب کی خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ خصوصی مدد فرمائیے.
تکلیف سے ان سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیے، یا اللہ جو زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، یا اللہ زخمیوں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، انہیں راحت نصیب فرما دیجیے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجیے، مظلومین کی مدد فرمائیے، مظلومین کی مدد فرمائیے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے، یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے، ان کے کیفر کردار تک ان کو پہنچا دیجیے، یا اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، یا اللہ آپ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، یا اللہ آپ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، یا اللہ پکڑ فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، کمزوروں پہ رحم فرما دیجیے، مظلومین پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ آسانیاں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آسانیاں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آسانیاں نصیب فرما دیجیے، جو شخص بھی حق کے لیے لڑ رہا ہے یا اللہ اسے کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو شخص بھی حق کے لیے لڑ رہا ہے اسے کامیابی عطا فرما دیجیے، حق کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے اسے کامیابی عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، استقلال عطا فرما دیجیے، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے، کرنے والوں میں برکت عطا فرما دیجیے، کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما دیجیے، استقلال عطا فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، تمام مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، تمام مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما دیجیے، مقابر مسلمین کی حفاظت فرما دیجیے، کعبہ مشرفہ کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ بیت الحرام کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ روضہ اقدس کی حفاظت فرمائیے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائیے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین مسجد حرام کی حفاظت فرمائیے، مسجد نبوی شریف کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔